بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حکومت نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں اور واضح طور پر بتا دیا ہے کہ بجلی کے بل مزید بڑھیں گے اور کسی طرح کا کوئی ریلیف ہم دے نہیں سکتے۔ اگر کچھ ہو سکتا ہے تو صرف آئی ایم ایف کے آگے ہم گڑ گڑائیں گے۔ اگر آئی ایم ایف نے اجازت دے دی تو پھر قسطوں کی صورت میں آپ سے وصول کیے جائیں گے۔ تقریباً 6 مہینے کی قسطیں ہو سکتی ہیں کہ جو اب بل آ رہے ہیں ان کو اس طرح سے سوچا جائے کہ اگلے 6 مہینے میں آپ کرتے چلے جائیں، لیکن آنے والا مہینہ ہر مہینہ اور زیادہ مہنگا پر یونٹ ہوگا۔ لیکن سوچا جا رہا ہے چونکہ سردیوں میں کھپت کم ہو جائے گی تو شاید لوگ پھر بھی کچھ بل دینے کے قابل ہو جائیں گے، تو اس طرح سے اب جو بل زیادہ ہیں ان میں قسطوں میں وہ دیا جا سکے۔ یہ ابھی ایک سوچ ہے، آئی ایم ایف اگر اس کی اجازت دے گا تب ہوگا، اور پھر بھی اس کو آپ ریلیف نہیں کہہ سکتے۔ اب ایک اور بات یہ سامنے آ رہی ہے کہ جی اگر آپ جو 7 سے 9 ٹیکسز لیے جا رہے ہیں ان میں ایک ہے جی ایس ٹی، 200 یونٹ جو شخص غریب ہے وہ جو استعمال کرتا ہے یونٹ، غریب آدمی جو صرف پنکھا اور لائٹ استعمال کر رہا ہے، اس کے لیے کم از کم جی ایس ٹی میں کچھ رعایت ہی دے دیں۔ تو آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ آپ پھر کہاں سے ہمیں ٹیکس اکٹھا کر کے دکھائیں گے، آپ نے ملک بھی تو چلانا ہے، قرضے بھی تو واپس کرنے ہیں جو بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اور دوسری طرف دیکھیے حال یہ ہو گیا ہے کہ اب جناب سمیع ابراہیم صاحب سینئر صحافی ہیں، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ کہہ دیا گیا ہے کہ آپ نے بجلی کے حوالے سے احتجاج اور ان سب کی کوریج نہیں کرنی۔ اور مرتضیٰ سولنگی صاحب جو کچھ عرصہ پہلے وزیر اطلاعات نگران وزیر اطلاعات بننے سے پہلے کبھی صحافی ہوا کرتے تھے یا کہلاتے تھے، انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے بل جلانے ہیں، آپ نے احتجاج کرنا ہے، آپ نے جو کرنا ہے کر لیں، اس طرح آپ کو ریلیف نہیں ملے گا اور آپ قانون ہاتھ میں لیں گے تو پھر دیکھیں آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اب انہوں نے یہ اس لیے کہا ہے کہ رپورٹس آ رہی ہیں، ویڈیوز شیئر کی جا رہی ہیں، ایک تو احتجاج تو ہو ہی رہا ہے اور لوگوں نے سڑکیں بند کرنا شروع کر دی ہیں۔ 2 ستمبر کو پہیا جام ہڑتال کی بات کی جا رہی ہے، تاجروں نے کہا جی 72 گھنٹے کا الٹیمیٹم دے رہے ہیں، پہلے تو ہم خود شٹر ڈاؤن کریں گے، یعنی اپنی دکانیں بند کریں گے، مارکیٹس بند کریں گے احتجاج کے طور پر کہ کاروبار ہی نہیں ہم کر پا رہے، اور اس کے بعد ہم پہیا جام کر دیں گے، یعنی ملک ہی بند کر دیں گے۔ اب وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی 2 ستمبر کو ملک بند کر دیں گے، 72 گھنٹے کا الٹیمیٹم دے رہے ہیں، اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ اب یہ حال ہو گیا ہے کہ خیبر پختونخوا کے علاقے میں بندوقیں نکل آئی ہیں، ویڈیو وائرل ہو چکی ہے کہ عملہ گیا، وابڈا کا عملہ گیا میٹر اتارنے کے لیے، کنیکشن کاٹنے کے لیے، گاڑی بھی پیچھے نظر آ رہی ہے، ایک بزرگ بھی نظر آ رہے ہیں، میں آپ کو ویڈیو بھی دکھا دیتا ہوں، اور اوپر بندوق کے ساتھ باقاعدہ ایک نوجوان ہے اور شاید صاحب اس کا والد ہے کون ہے، وہ دونوں کھڑے ہیں، اور جناب وہ انہوں نے نشانہ باندھا ان کا، اور نیچے یہ عملہ انہوں نے اپنی وہ ظاہر ہے ہیلمٹ بھی پہنے ہوئے ہیں، ساتھ ان کی گاڑی وغیرہ سب نظر آ رہا ہے، اور وہ ان کو بتا رہا ہے، سمجھا رہا ہے کہ دیکھو قانون کی عملداری ہوتی ہے، ہمیں یہ کاٹنا ہے، ہم مجبور ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ یہ تو حال ہو گیا ہے۔ دوسری طرف جب یہ اعلان ہوا کہ مفت بجلی جو دی جا رہی ہے جن کو، یا مفت یونٹس دیے جا رہے ہیں جن میں وابڈا کے ملازمین بھی شامل ہیں، ان کے لیے اب یہ سہولت واپس لی جا سکتی ہے، یہ ابھی اعلان ہوا ہے۔ تو احتجاجی کیمپ لگ گئے ہیں، وابڈا ملازمین کی طرف سے احتجاجی کیمپ لگا دیے گئے ہیں، وہ احتجاج کر رہے ہیں کہ جی یہ ہمارے ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں، پہلی بڑی مہنگائی ہے تو ہم سے کیوں یونٹ خرید رہے ہیں، یہ واپس لے رہے ہیں جو مفت تھے، تو یہ ہمارے ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں۔ اور دوسری طرف ابھی تک کوئی اعلان نہیں ہوا کہ جو بڑے بڑے افسران ہیں ان کو جو مفت بجلی دی جا رہی ہے اس کا کیا ہوگا۔ خیر یہ تجاویز ہیں وہ چل رہی ہیں، لیکن عوام کے حوالے سے جو خبر ہے کہ آپ نے سمیع ابراہیم صاحب نے کہا ہے کہ جی اب دکھانا ہی نہیں ہے، احتجاج نہیں دکھانا، یہ بجلی کے مسائل نہیں دکھانے، کوئی الیکٹرانک میڈیا پر نہیں دکھائیں گے تو ختم ہو جائیں گے۔ تو اب پھر اسی لیے الیکٹرانک میڈیا، مین اسٹریم میڈیا ریلیونٹ ہوتا ہے، اور جناب سوشل میڈیا پر پھر یہ بات ہوتی ہے، لوگ اس طرف دیکھتے ہیں، تو لوگ تو کہیں گے ہماری بات ہی نہیں ہو رہی، لوگ تو اور زیادہ پھر ظاہر ہے کہ اشتعال میں آ سکتے ہیں، مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ صرف یہی نہیں ہے، بجلی کا رونا تو رویا ہی جا رہا ہے، اب آگے ڈالر اوپر سے اوپر جا رہا ہے تو پتہ چل رہا ہے جی 15 روپے پیٹرول بھی مہنگا ہو سکتا ہے، اب 1 ستمبر سے 10 سے 12 روپے کہا جا رہا ہے، 15 روپے تک ہو سکتا ہے، ابھی ہوگا تو پتہ لگے گا۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے جان بوجھ کے اشارے اس طرح دیے جاتے ہیں کہ جی وہ 30 روپے مہنگا ہونے لگا ہے، تاکہ جب ہم کہیں نہیں ہم نے تو صرف 15 روپے کیا ہے یا 12 روپے کیا ہے، تاکہ لوگ کہیں وہ شاید 30 روپے تو نہیں نہ ہوا۔ ایک سائیکولوجیکلی آپ کے ساتھ کھیلا جا رہا ہوتا ہے، ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے۔ اب اسی میں آپ دیکھیے چینی مافیا نے کیا کیا کہ پہلے کہا کہ بہت چینی ہے، بہت چینی اویلیبل ہے تو اس کو ایکسپورٹ کر دیا جائے، تو ایکسپورٹ کر کے ڈالر کمائے۔
اب کیا ہے, یہی لوگ پورا دھندا کرتے ہیں. اور عمران خان نے جب یہ JIT بنائی تھی, آپ کو یاد ہے, اس کے بعد کتنی ناراضگی ہوگی. آخر یہ آیا کہ مافیا سارا اتنا طاقت اور گٹھ چوڑ کیا, سارے وہ بھی ساتھ مل جاتے, اپنا اپنا حصہ سب نے ڈالا. عمران خان صاحب کی تو گورنمنٹ ہی چلے گی, کیونکہ یہ مافیا سارا شامل ہوتا ہے. تقریباً 50% لوگ جو پارلیمنٹ کے اندر ہوتے ہیں براہ راست یا ان کے خاندان یا کوئی جانے والا دوست رشتہ دار, ان کی شوگر ملز ہیں. اب یہ بھی بات آ رہی ہے خبر کہ جہانگیر ترین صاحب سے معاہدہ ہو گیا یوٹیلیٹی سٹور کا, اور وہ 130 روپے کلو کی وجہ دیں گے, 140 روپے کلو پڑے گی, اور پتہ نہیں پھر لوگوں کو کتنے ملے گی. ابھی ویسے 180 روپے کلو تک چینی چلی گئی ہے. اسمگل بھی کرتے ہیں, پیسہ بھی بناتے ہیں. JIT میں سب چیزیں سامنے آئی تھیں, لیکن آج وہ استحکام میں پاکستان پارٹی بنا چکے ہیں, اور یہ یہاں پر ہوتا ہے. اچھا, اس کے ساتھ جناب اب چینی اور مہنگی ہوگی, اور یہی غریب کے ٹیکس سے, اور ڈالر پہلے ہی نہیں ہے, اور آپ کو امپورٹ کرنی پڑے گی. تو ہر چیز کو آگ لگی ہوئی ہے. میں ابھی تفصیل میں آتا ہوں جو کہا ہے نگران وزیر اطلاعات نے. یعنی حکومت کی سوچ یہ ہے کہ آپ احتجاج کریں اور بل جلائیں, جو مرضی کریں, بجلی اس سے سستی نہیں ہوگی. آپ نے جو کرنا ہے کر لیں, تو بل تو آپ کو دینے پڑیں گے, ورنہ آپ کے لیے اندھیرا ہوگا. یہ حکومت کی پالیسی ہے. وزیر خزانہ جو بنی ہے شمشاد اختر صاحبہ, انہوں نے جس طرح سے باتیں کی ہیں کہ کچھ نہیں ہو سکتا, بربادی کر کے گئی ہے پچھلی حکومت, ہر وہ کام کیا گیا. انہوں نے PDM حکومت کے بارے میں کہا ہر وہ کام کیا گیا جس سے معیشت تباہ ہو جائے, ایسے جیسے کوئی دشمن یہاں پر آئے تھے, اور ان کا کام یہ تھا, وہ سوچ کے آئے تھے کہ ہم نے پاکستان کو تباہ و برباد کرنا ہے, اس کی معیشت کو تباہ و برباد کرنا ہے. یہ شمشاد اختر صاحبہ کہہ رہی ہیں, سابق گورنر ہیں, نگران وزیر اطلاعات, نگران وزیر خزانہ ہیں, وہ کہہ رہی ہیں جی گزشتہ حکومت نے کوئی کام نہیں چھوڑا کہ جی سب وہ کام کیے جس سے معیشت تباہ ہو. تو یہ تو ان کا کہنا ہے, اور پھر خود اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دے رہی ہیں کہ جی اب کچھ نہیں ہو سکتا, ہمارے پاس کوئی اسپیس نہیں ہے, ہم کوئی سہولت نہیں دے سکتے, ابھی اور مشکلات آئیں گی عام آدمی کے لیے. انہوں نے صاف کہہ دیا ہے. اور پھر لوگ کہہ رہے ہیں جی آپ پھر کرنے کیا آئی تھیں, پھر آپ یہاں پر کیوں آئے, آپ نے کیوں یہ پھر وزارت کا عہدہ لیا جب آپ کے پاس کوئی حل ہی نہیں تھا, یا بس یہ ہے کہ ہاں جی تباہی ہو رہی ہے اور ہوتی چلی جائے گی, آپ بس برداشت کریں. تو یہی سوچ وزارت خزانہ میں, یہ حکومت میں, اور پھر وزیر اطلاعات کے تھرو یہ نظر آ رہی ہے. پھر لوگ تو احتجاج بھی نہ کریں, کیا کریں. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 15 روپے لیٹر کے اضافے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. اچھا, اب سمجھ نہیں آ رہی کہ جی کس طرح سے کوئی ریلیف دیا جائے گا. تو مزید وقت مانگا جا رہا ہے, میں نے آپ کو بتا دیا, یا تو قسطیں ہوں گی, یعنی اس سے آپ کو کوئی سہولت نہیں ہے, آپ کو صرف پیسے قسطوں میں دینے ہیں, اور وہ بھی IMF اگر مانے گا تو. اور ظاہر ہے اب آپ کا بل تھوڑا سا کم ہو جائے گا, یہی ہوگا, تو اگلے مہینے آپ کو وہ قسطوں میں دینا ہوگا, اور اگلے مہینے کا بل الگ سے دینا ہوگا, اس سے اگلے مہینے کا بل کے ساتھ ایک قسط بھی دینی ہوگی. تو ایک کچھ طرح سے آپ سہولت کہہ سکتے ہیں, لیکن پیسے تو آپ کو دینے پڑیں گے. ایک اور انداز جو بڑا عجیب نظر آیا ہے, جو اب ڈسکس ہو رہا ہے, ABN نیوز نے بھی اس کو لگایا, کہ اب بجلی نہیں چاہیے, لوگ اتنے تنگ آ گئے ہیں, اور انہوں نے کہا ہے کہ ہماری زمینوں سے کھمبے, ٹرانسفارمر اتار لیں اور تاریں بھی اکھاڑ لیں, صارفین نے کہا ہے, لیکن پھر ہمیں کرایہ ادا کریں جو آپ نے اتنے سالوں سے ہماری زمینوں کو استعمال کیا ہے. وابڈا کو کہہ رہے ہیں ہماری زمینوں پہ کھمبے لگائے, ٹرانسفارمر لگائے, تاریں لگائیں, ہمارے علاقوں سے گزاری ہیں, سارا کچھ آپ نے کیا ہے, تو یہ اتاریں, لے جائیں یہ سب کچھ, کیونکہ ہم تو بل بھی نہیں دے سکتے, اور اس کے بدلے میں ہمیں کرایہ دیں. جب آپ ہم سے اتنا لے رہے ہیں, ٹیکس لے رہے ہیں, سارا کچھ کر رہے ہیں, اور ہمارے میٹر اتارنے آ رہے ہیں, تو پھر یہ کام بھی کریں. اب یہ یہاں یہ مظفر آباد سے خبر آئی ہے, اور باقاعدہ یہ نشر کی جا رہی ہے, اور انہوں نے معاوضہ طلب کر لیا ہے. بجلی نہیں چاہیے, کھمبے, ٹرانسفارمر, تاریں اکھاڑ دو, بلوں میں بیجا ٹیکسوں سے تنگ. مظفر آباد کے شہریوں کی محکمہ برقیات کو منفرد درخواست, اپنی زمینوں پر شاخ تراشی کے نام پر کاٹے گئے درختوں کا معاوضہ بھی انہوں نے طلب کر لیا, کہ ہمارے درخت کاٹے, ہمارے ساتھ جو تم نے کیا اس کا الٹا معاوضہ دو. یہ تو حال ہو گیا ہے. اچھا, چونکہ میں نے عرض کیا تھا کہ میں آپ کو ویڈیو دکھا دوں گا, تو یہ آپ یہ ویڈیو دیکھیے. یہ جناب ویڈیو ہے جو سوشل میڈیا پہ اس وقت وائرل ہے. یہ دیکھیں, یہ دیکھیں, یہ صاحب ان کو سمجھا رہے ہیں, اور وہ اوپر دیکھیں, وہ دیکھیں ہم نے بندوق, وہ دیکھیں, تو اب وہ دیکھیں, تو وہ اب سمجھا رہے ہیں, اور اوپر وہ بحث ہو رہی ہے, لوگ یہاں پر کھڑے ہیں, انہوں نے وابڈا کے وہ پیچھے ہیلمٹ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے, اور ان کو سمجھا رہے ہیں کہ بھائی یہ نہ کرو. وہ دیکھیں اوپر, یہ دیکھیے آپ ذرا, یعنی کہ جی یہ ہمارا آپ کیوں بجلی کاٹنے آئے ہیں. یہ اس وقت یہ سوشل میڈیا پر یہ حالات ہو چکے ہیں, یہ چیزیں چاہتی ہیں. وہ دیکھیں پیچھے آپ کو گاڑی بھی نظر آ رہی ہے ان کے وابڈا کے اہلکاروں کی. اب یہ محمد فہیم ہیں, جرنلسٹ, ٹیچر, اور ان کو جناب کئی اہم لوگ جن میں تیمور خان جھگڑا ہیں, سابق وزیر خزانہ اور صحت خیبر پختونخوا عبد المعیز جعفری ہیں, اور دیگر اس طرح کے لوگ. جعفری پروگرام بھی ٹیلی ویژن پر کرتے رہے,
وکیل بھی ہیں وہ بھی ان کو فالو کرتے ہیں، تو انہوں نے یہ ویڈیو شیئر کیا اور بھی بہت سے لوگوں نے کیا اور اس پر لوگ ڈسکس کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ جناب مہنگی بجلی کے خلاف مظاہرے، تاجروں کا ہڑتال کے لیے 72 گھنٹے کا الٹیمیٹم، ہر شہر میں احتجاج ہو رہا ہے، جنگ کی خبر ہے۔ اور اس پر اب جناب ایم ایل ولی صاحب نے، عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما نے ایک دفعہ پھر اب صوبائیت کا کارڈ کھیل دیا ہے۔ انہوں نے کہا جی سستی بجلی خیبر پختونخوا پیدا کرتا ہے، اجارہ داری پنجاب کی، ہمارا حق تسلیم کیا جائے۔ لیں جی، اب یہ صوبوں کے درمیان نفرت پھیلانے کی معاملہ شروع ہو گیا ہے کہ شاید اس طرح ہمیں ووٹ مل جائیں گے، اور یہ سلسلہ بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا امکان، سوچیں آپ ذرا، پہلے بل دیے نہیں جا رہے اور مزید اضافے کا کہا جا رہا ہے جی کہ ابھی مزید بلوں میں اضافہ کیا جانا ہے۔ تو پہلے ہی لوگ بل نہیں دے رہے تو اور کتنا آگے جائے گا کام۔ عوام پہلی بجلی کے بلوں میں اضافے سے پریشان، اور اب بجلی کی قیمتوں میں مزید 2 روپے 7 پیسے فی یونٹ اضافے کا امکان ہے۔ یعنی یہ اضافہ الگ ہوگا، پھر فیول ڈسپینٹ فلاں پھر ٹیکس اور یہ سب چیزیں آگے دیکھیے آپ۔ اچھا، پاکستانی روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر نے نیا ریکارڈ بنا لیا۔ آپ کہہ رہے ہیں جی 340 میں اگر آپ نے لینا ہے تو ملے گا، 325 کہا جا رہا ہے جی، ویسے اوپن مارکیٹ کا کہا جا رہا ہے 305 تک جناب، انٹر بینک کا یہ اوپر سے اوپر جا رہا ہے۔ اچھا، اور یہ میں آپ سے عرض کر چکا ہوں، بجلی بلوں میں ریلیف اگر دیتے ہیں آپ تو ٹیکس کیسے اکٹھے کریں گے، آئی ایم ایف یہ پوچھ رہا ہے، اور یہ سپریم کورٹ تک بھی معاملہ چلا گیا ہے۔ اس کے ساتھ جناب آئی ایم ایف سے رابطہ تو کیا گیا، لیکن آگے سے مشکل ہی ہے کہ آئی ایم ایف کسی بھی طرح کا ریلیف دینے کے لیے آپ کو اجازت دے گا۔ اب تو یعنی ملک ایسے ہے جیسے گروی رکھ دیا گیا ہے، ہماری خود مختاری گروی رکھ دی گئی ہے آئی ایم ایف کے آگے۔ تو آپ کا تو مسئلہ اس وقت ہے ہی نہیں نا، سسٹم کا مسئلہ، حکومت کا مسئلہ اس وقت یہ ہے نہیں۔ آپ نے سن لیا نا، میں نے آپ کو بتایا کہ نگران وزیر اطلاعات نے بتا دیا ہے کہ آپ جو مرضی کر لیں، یہ تو کرنا پڑے گا آپ کو، بل تو دینے ہوں گے، نہیں تو اندھیرا ہے، آپ کا میٹر کٹ جائے گا، جو بھی آپ مرضی کر لیں، احتجاج بل جلانے سے تو یہ نہیں ہوگا، تو یہ تو آپ کو کرنا پڑے گا۔ تو ان کا مسئلہ جو ہے وہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان ہے، کون سا اگلا مقدمہ کس طرح تیار کرنا ہے، اس کو جو ان کے جھول رہ گئے اس کو کس طرح نکالنا ہے، مزید کون سے کیسز بنانے ہیں، پارٹی کو کس طرح سے توڑنا ہے، یہ اصل تو مسائل ہے نا، اصل تو چیزیں ادھر ہیں جہاں توجہ ہے۔ اس کے علاوہ جناب شہباز رانا صاحب نے کہا ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہوا ان کے 3 دنوں کے اجلاس سے، اور اس میں یہ ہے کہ جی آئی ایم ایف نے کوئی بات بھی نہیں مانی، اور پھر یہ کہ جی جو یہ 6 مہینے والا معاملہ ہے کہ آپ بل دے دیں، وہ بھی ابھی آگے دیکھا جائے گا۔ اور 5 دن ہو گئے ہیں کہ لوگ کی کمر ٹوٹ چکی ہے اور وہ صرف احتجاج کر رہے ہیں بجلی کے بلوں کے حوالے سے۔ شہباز رانا صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ یہاں چونکہ پیسہ بنانا اور رشوت اور یہ سب ہے، تو انہوں نے اصل جو بات کی، یہ تو ان کا اشارہ تھا، انہوں نے کہا کہ پہلے جتنی بجلی کی کیپیسٹی ہے بنانے کی وہی کنزیوم نہیں ہو پا رہی، اب لوگوں کی اس کے پہلے ہی ختم ہو گئی ہے، تو نئے بجلی کے کارخانے کس چکر میں آپ لگا رہے ہیں یا ان کی اجازت کس لیے دے رہے ہیں؟ بھائی جو پہلے ہیں ان کا تو استعمال کر لیں۔ تو یہ نہیں سوچا جا رہا، پہلے ہی اتنی مہنگی بجلی اور کیپیسٹی پیمنٹ اور یہ سب اور جنہوں نے معاہدے کیے ان کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے۔ تو یہ اس وقت صورتحال ہے، لوگوں کا صبر جواب دے چکا ہے، لیکن حکومت کا خیال ہے کہ ہم بائی فورس اس کو دبا لیں گے، لوگ سڑکوں پر آ کے انہوں نے سڑک بلاک کیا تو اس پر مقدمہ کر دیں گے۔ تو ان کا خیال ہے کہ جناب پہلے بھی مقدمے کر کے ہم نے اتنے لوگ اندر کیے ہیں اور اس کے بعد ہم نے حالات ان کی نظر میں کنٹرول کر لی ہیں، تو اب اس احتجاج پر بھی ہم پکڑ دھکڑ کریں گے، گرفتاریاں کر لیں گے، کچھ بھی کر لیں گے اور حالات کنٹرول کر لیں گے۔ تو دیکھتے ہیں کہ ابھی یہ جس طرح 2 ستمبر کا آپ کہہ رہے ہیں، تاجر برادری بھی ہے، ابھی وکلاء بھی ہیں، خیبر پختونخوا کے وکلاء کی طرف سے بھی اعلان ہو گیا ہے کہ یہ ظالمانہ اضافہ ہے بجلی کے بلوں میں، ہم نہیں دے سکتے۔ تو ہر طرف سے، ہر سیکشن سے یہ آواز اٹھ رہی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ حکومت جس طرح سے سمجھ رہی ہے کہ وہ ان حالات پر قابو پا لے گی، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو بجلی کے بل تو ہم نہیں کچھ اس پہ کر سکتے، لیکن لوگوں کو قابو ضرور کر سکتے ہیں، ان کی جو سوچ نظر آ رہی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، لیکن یہ ایک ضرور ہے کہ ایک سول نافرمانی کی سی کیفیت بنتی چلی جا رہی ہے، کیونکہ لوگ اب مجبور ہو چکے ہیں، تنگ آ چکے ہیں، ان کو کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا۔ تو اگر حکومت ان کے لیے کوئی راستہ نکالتی تو پھر ظاہر ہے کہ احتجاج کا ہی ان کے پاس راستہ ہے، اور وہ کیا کر سکتے ہیں، مجبوراً صرف احتجاج ہی کریں گے۔ اللہ حافظ۔